ہیں وہ سیدنا امام جعفر الصادق سے روایت کرتے ہیں، اور امام جعفر الصادق اپنے والد امام محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں۔ یہ وہ امام جعفر الصادق حدیث کے راوی، اور پھر امام محمد الباقر عن ابیہ امام علی زین العابدین عن الامام الحسین عن علی ابن ابی طالب عن النبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث تو سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں، سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلق نور محمد قبل ان یخلق السماوات والارض والعرش والکرسی والقلم والجنہ۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو اس وقت پیدا کیا جب نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ نار تھی۔ اور پھر اس وقت پیدا کیا جب فرماتے ہیں قبل ان یخلق آدم و نوحا و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب۔ انبیاء میں سے کوئی نبی پیدا نہ ہوا تھا، نہ کسی نبی کی روح اور نور تھا۔ نور مصطفیٰ سب سے پہلے، موجودات میں سب سے پہلا نقش اول نور مصطفیٰ تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں، یہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کی روایت اور امام زین العابدین کی روایت سے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں بھی بعض روایات کو لیا ہے، نور محمدی کے بیان میں یہ باب قائم کیا۔ فرمایا نور مصطفیٰ کر پیدا کر کے ثم حبس نور محمد فی حجاب القدرہ۔ پھر اللہ نے جب کائنات میں تو تھا کچھ نہیں، عرش بھی نہیں تھا، تو مصطفیٰ کے نور کو کہاں رکھتے؟ لوح و قلم نہ تھی تو نور مصطفیٰ کو کہاں رکھتے؟ رب کائنات نے نور مصطفیٰ بنایا اور اپنے حجاب قدرت میں رکھا 12,000 سال تک۔ اور یہ 12,000 سال آپ کے ہمارے شمار کے نہیں ہیں۔ میں نے برمنگم کے خطاب میں کہا تھا، جو آپ نے سنا ہوگا، یہ وہ 12,000 سال ہیں جو قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اگر ایک دن 50,000 سال کا ہے تو ایک سال کتنی مدت کے دورانیہ کا ہوگا، اور 12,000 سال کا دورانیہ کیا ہوگا؟ یہ عالم ناسوت کے دن نہیں ہیں، یہ اس وقت کے سال ہیں جب چاند اور غروب اور آفتاب اور سورج بھی پیدا نہ ہوئے تھے۔ یہ قیامت کی مدت والا دورانیہ ہے۔ پھر اللہ نے اس کے بعد حجاب عظمت میں حضور کو رکھا، پھر اس کے بعد 1000 سال حجاب نعمت میں رکھا، پھر حجاب رحمت میں رکھا، پھر حجاب سعادت میں رکھا، پھر حجاب کرامت میں رکھا، پھر حجاب منزلت میں رکھا، پھر حجاب ہدایت میں رکھا، پھر حجاب نبوت میں رکھا، پھر حجاب رفعت میں رکھا، پھر حجاب ہیبت میں رکھا، پھر حجاب شفاعت میں رکھا۔ جب 12 مرتبہ طویل مدت رب کائنات یکے بعد دیگرے اپنے حجابات میں نور مصطفیٰ کے فیض کو رکھتے رہے، اللہ پاک کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ ہر حجاب میں وہ اپنا فیض دے سکے۔ جب حجاب قدرت میں رکھا تو نور مصطفیٰ کو قدرت الہیہ کا فیض مل گیا۔ جب حجاب عظمت میں رکھا تو نور مصطفیٰ کو عظمت خدا کا فیض مل گیا، پھر رحمت خدا کا فیض ملا، پھر سعادت خدا کا فیض ملا، پھر کرامت الہیہ کا فیض ملا، پھر ہدایت الہیہ کا فیض ملا، پھر رفعت الوہیت کا فیض ملا، پھر ہیبت الہیہ کا فیض ملا، پھر شفاعت کا فیض ملا۔ جب اللہ پاک نے اپنے سارے حجابات کے فیض عطا کر دیے تو پھر حضور کے اسم کو اور نور کو لوح پر ظاہر کیا، لوح پہ ظاہر کیا۔ اور جب قلم بنا تو پھر جب اور تو تھا ہی کچھ نہیں، تو جب قلم نے لکھا لوح پر تو سب سے پہلا ذکر کس کا کیا ہوگا؟ کاتب وما کان وما یکون حدیث کے لفظ ہیں۔ پھر قلم نے لوح پر جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا، اور جو ہونے والا تھا وہ بھی لکھ دیا۔ ارے جو ہونے والا تھا وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ سب کچھ بعد میں ہوا، مگر کاتب ما کان جو پہلے ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا۔ وہ کیا تھا جو لوح و قلم سے پہلے ہو چکا تھا؟
خدا کو تو لکھ نہیں سکتا، قلم خدا کو تو حیطہ تحریر میں لا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک تو ما کان و ما یکون سے ماورا ہے، لکھا تو موجودات اور مخلوقات کو ہی۔ تو لوح پر قلم نے جو پہلا نقش لکھا وہ ذکر مصطفیٰ تھا۔ ارے لوگو، آج آپ اس ذکر کے لیے جمع ہیں جو پہلا ذکر قلم کا تھا جو رب نے لوح پہ چلایا تھا۔ ارے نور و بشر کے جھگڑے کرنے والوں، جو حضور کی بشریت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو بشریت مصطفیٰ کا انکار کر دے وہ قرآن کی نص کا منکر ہے۔ انبیاء کی اور حضور کی بشریت مقدسہ کا انکار جائز؟ بولیے جائز نہیں۔ بشریت حق ہے۔ آؤ اب یہ بات ہو گئی بشریت حق ہے، اب تھوڑی دیر سوچو میرے ساتھ مل کر، بشریت حق تو ہے مگر مصطفیٰ کی بشریت ہے کیا؟ آقا نے فرمایا کہ میری بشریت کا خمیر جس مٹی سے لیا گیا وہ جگہ جنت کا باغ ہے اور جنت نور ہے۔ ارے بشریت مصطفیٰ کی جب اصل نور ہے تو پھر نور مصطفیٰ کی اصل کیا ہوگی، اس کا عالم کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اور امام زرقانی نے روایت کیا اور امام قسطلانی نے المواہب میں کہ جب اللہ پاک نے فرمایا زمین و آسمان نہ تھے کہ میری اطاعت کرو، تو زمین کے جس ٹکڑے سے آواز آئی کہ اللہ میں تیری اطاعت کرتی ہوں، میں تیری اطاعت کرتی ہوں، یہ وہ ٹکڑا تھا جہاں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی ہے۔ چونکہ جس خمیر سے حضور کا وجود بنا وہ اول العرب ہے، ام القرا ہے، اس لیے مصطفیٰ کا لقب بھی نبی امی رکھا گیا۔ امی کہتے ہیں جو اول کائنات ہو، جو سب سے پہلے ہو، جو نور بنا تب بھی اول تھا، ظہور ہوا تب بھی اول تھا، بشری پیکر کے لیے خمیر اٹھا وہ بھی اول تھا، جس کا شہر بھی اول تھا، اس لیے مکہ کو ام القرا کہا، اترنے والے قرآن کو ام الکتاب کہا، اور خود نبی مصطفیٰ کو نبی امی کہا کہ وہ نبی جو ہر لحاظ سے اول ہی اول ہے۔ ان سے روایت کر